عزیز بچوں، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ارتھمیٹک پروگریشن یعنی حسابی تصاعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرض کیجئے کہ میں آپ کو ایک سرگرمی دیتا ہوں، اس میں ایک پگی بینک ہے۔ آپ کو میں پہلے دن 2 روپے ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، اگلے دن 3 روپے زیادہ یعنی 2 روپے میں اور 3 روپے زیادہ ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، تو دوسرے دن بنتے ہیں 5 روپے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی 3 روپے زیادہ ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، تو 5 میں 3 زیادہ کرنے پر ہوتے ہیں 8 روپے۔ اسی طرح اب 8 روپے میں اگلے دن 3 روپے زیادہ ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، تو بنتے ہیں 8 میں 3 11۔ اس طرح آپ کو 20 دن تک ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، 20 دن تک۔ یہ پہلا کیس ہے۔ ابھی دوسرا کیس یہاں پر اسی طرح ایک پگی بینک میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ پہلے دن 2 روپے ڈالیے، دوسرے دن 4 روپے ڈالیے تو 6 روپے ہو گئے، تیسرے دن 3 روپے ڈالیے تو 6 جمع 3 9 روپے ہو گئے، پھر چوتھے دن اس میں 2 روپے ڈالنے کے لیے کہتا ہوں تو 11 روپے ہو گئے۔ اب دونوں تواتر میں ہم کیا فرق ہے دیکھیں گے۔ اب پہلے تواتر میں جو ہے 2 روپیوں میں 3 روپے ڈالنے پر 5 روپے حاصل ہوئے، اور اگلا رکن حاصل کرنے کے لیے پھر 3 روپے ڈالنا پڑا، اگلا رکن حاصل کرنے کے لیے 3 روپے ڈالنا پڑا۔ لیکن یہاں پر 2 روپے ہے، اگلا رکن حاصل کرنے کے لیے 4 روپے ڈالنا پڑا، 6 آ گئے، پھر اگلا رکن حاصل کرنے کے لیے 4 روپے نہیں بلکہ 3 روپے ڈالے، 9 روپے ہو گئے۔ یہاں پر بھی اگلا رکن حاصل کرنے کے لیے 2 روپے ڈالا گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہاں پر ہمیشہ ایک مستقل رقم ہم ڈالتے جا رہے ہیں، 3 روپے۔ یہ 3 روپے جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مشترک فرق۔ 3 روپے کو مشترک فرق یعنی عام فرق، مشترک فرق۔ اور اس کا پہلا رکن جو ہے نا، اس کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں، پہلا رکن اے سے، اے مساوی 2۔ اس طرح کا تواتر جس میں مشترک فرق یکساں ہو، اب جیسے یہاں پر مشترک فرق 3 ہے، یکساں ہو، ایسے تواتر کو حسابی تصاعد کہتے ہیں۔ حسابی تصاعد، حسابی تصاعد انگلش میں کہتے ہیں ارتھمیٹک پروگریشن، شارٹ فارم میں اے پی۔ اب ہر 2 ارکان کا فرق یکساں رہتا ہے، جیسے 5 میں سے 2 نکالو 3، اسی طرح 8 میں سے 5 نکالو 3، 11 میں سے 8 نکالو 11 میں سے 8 3۔ ہر 2 ارکان اگلے اور پیچھے رکن کا فرق یکساں ہوتا ہے، ایسے تصاعد کو ہم حسابی تصاعد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تواتر میں فرق یکساں نہیں ہے، اس لیے یہ حسابی تصاعد نہیں ہے، حسابی تصاعد نہیں ہے۔ ہاں، اب حسابی تصاعد کو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں، اے پی یعنی حسابی تصاعد کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں، اے کاما اے جمع ڈی کاما اے جمع 2ڈی اے جمع 3ڈی۔ اس طرح یہ معیاری شکل ہے حساب۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ دوسرا رکن، یہ جمع ڈی یعنی تیسرا رکن، یہ چوتھا رکن، اسی طرح آخری نواں رکن اے جمع n-1 تو اس کو ہم A1 سے ظاہر کرتے ہیں، اس کو A2 سے،
A3 سے، اس کو A4 سے، اس کو AN سے ظاہر کرتے ہیں، AN۔ تو اس طرح آخری رکن معلوم کرنے کا ضابطہ AN مساوی ہے A جمع N مائنس 1D بن گئے۔ یہ حسابی تصاعد کا نواں رکن معلوم کرنے کا ضابطہ ہو گیا۔ اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ حسابی تصاعد کی معیاری شکل بولے تو A جمع D، A جمع 2D، اس طرح A جمع N مائنس 1D تک ہم لکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہلے تصاعد میں نے 20 دن تک میں پیسے جمع کرنے کے لیے کہا تھا، تو 20 دن میں کتنے ہوتے ہیں، تو 20واں رکن معلوم کرنا پڑے گا۔ یہاں پر A مساوی 2 ہے اور D مساوی 3 ہے، تو A 20 مساوی ہے، ہاں A کتنا ہے 2 جمع N 20 مائنس 1، D کتنا ہے، D ہے 3، اس کو حل کریں گے، 2 جمع 19 ضرب 3، 2 جمع 9 تیا 27 حاصل کے ساتھ اور حاصل کے 2 ساتھ یعنی کہ حاصل کے 2 لکھیں گے، 3 ایکم 3، 3 بھی 2 5، 19 تیا 57۔ اب دونوں کو جمع کرنے پر ہوتا ہے 57 میں 2 59، تو 59 ہوتا ہے 20ویں دن۔ تو یہ ضابطہ استعمال کر کے اگر ہم کو پہلا رکن اور اہم فرق معلوم رہا ہے تو کون سا بھی حسابی تصاعد کا نواں رکن معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں حسابی تصاعد کے بارے میں آپ کو بتایا نواں رکن، اور میں آپ حسابی تصاعد کے چند مثالیں لکھیے، اور یہ پہلا ویڈیو ہے، اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے لکھنے میں۔ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور گھنٹے کو دبائیے تاکہ آپ کو میرا اگلا ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔